حضرت داؤد علیہ السلام بنی اسرائیل کے ان عظیم پیغمبروں میں شمار ہوتے ہیں جنہیں اللہ نے نبوت کے ساتھ ساتھ بادشاہت بھی عطا فرمائی۔ وہ ایک ایسے دور میں مبعوث ہوئے جب بنی اسرائیل مختلف اخلاقی، دینی اور سماجی آزمائشوں میں گھرے ہوئے تھے۔ یہ قوم اگرچہ اللہ کی منتخب کردہ قوم تھی، مگر بار بار نافرمانی، دنیا پرستی اور ظاہری عبادت کے پیچھے چھپے ہوئے گناہوں کی وجہ سے عذاب کا شکار بنتی رہی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ ایک ایسے معاشرے کی عکاسی کرتا ہے جہاں عبادت، قانون، اقتدار اور معیشت سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نہایت خوبصورت آواز کے مالک تھے۔ جب وہ زبور پڑھتے تو پہاڑ اور پرندے بھی ان کے ساتھ تسبیح میں شریک ہو جاتے۔ ان کی عبادت میں عاجزی، آنسو اور دل کی گہرائی شامل تھی۔ وہ راتوں کو اٹھ کر اللہ کے حضور جھکتے، روتے اور اپنی قوم کے لیے ہدایت کی دعائیں مانگتے۔ لیکن حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے اندر ایک طبقہ ایسا بھی تھا جو عبادت کو محض رسم سمجھتا تھا۔ ان کے دل دنیا کی چمک دمک، مال، تجارت اور آرام کے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ انہی میں سے ایک بستی تھی جو سمندر کے کنارے آباد تھی۔ یہ لوگ مچھلی کے شکار سے اپنی روزی کماتے تھے۔ سمندر ان کی زندگی تھا، ان کا کاروبار تھا اور ان کی خوشحالی کا ذریعہ تھا۔ اللہ نے بنی اسرائیل پر ہفتے کا دن عبادت کے لیے خاص کیا تھا۔ اس دن انہیں حکم تھا کہ کوئی دنیاوی کام نہ کرے، خاص طور پر شکار سے مکمل اجتناب کرے۔ یہ حکم محض پابندی نہیں تھا بلکہ اطاعت کا امتحان تھا۔ ابتدا میں اس بستی کے لوگ اس حکم پر عمل کرتے رہے، مگر آہستہ آہستہ ان کے دلوں میں لالچ نے جگہ بنا لی۔ قدرت کا امتحان یہ تھا کہ ہفتے کے دن مچھلیاں کثرت سے کناروں کے قریب آ جاتی، پانی کی سطح پر اچھلتی ہوئی دکھائی دیتی جیسے خود کو پیش کر رہی ہوں، جبکہ باقی دنوں میں مچھلیاں کم دکھائی دیتی۔ یہ منظر ہر ہفتے ان کے صبر اور ایمان کو آزمانے آتا۔ کچھ لوگ مضبوط ایمان والے تھے، وہ کہتے یہ اللہ کا امتحان ہے، ہمیں صبر کرنا چاہیے، رزق دینے والا اللہ ہے، مچھلی نہیں۔ مگر اکثریت کے دل کمزور ہو چکے تھے، انہوں نے ہیلا سازی شروع کر دی۔ انہوں نے کہا ہم ہفتے کے دن شکار نہیں کریں گے، بس جال لگا دیں گے، مچھلی خود آ کر پھنس جائے گی، پھر اتوار کو نکال لیں گے۔ یوں انہوں نے اپنے آپ کو دھوکہ دیا۔ ظاہری طور پر حکم کی خلاف ورزی نہیں تھی، مگر حقیقت میں یہ کھلی نافرمانی تھی۔ آہستہ آہستہ یہ چال عام ہو گئی۔ جال ہفتے کے دن لگتے، اتوار کو بھرے ہوئے نکالے جاتے اور دولت کے انبار لگنے لگے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو جب اس صورتحال کا علم ہوا تو ان کا دل غم سے بھر گیا۔ انہوں نے لوگوں کو جمع کیا، انہیں اللہ کا خوف دلایا، پچھلی قوموں کے انجام یاد دلائے۔ انہوں نے کہا اللہ تمہارے دلوں کو جانتا ہے، ہیلے تمہیں نہیں بچا سکتے۔ قوم 3 حصوں میں بٹ گئی، ایک وہ جو نافرمانی میں مبتلا تھے، دوسرے وہ جو نیکی کا حکم دیتے اور برائی سے روکتے تھے، اور تیسرے وہ جو خاموش تھے، نہ خود گناہ کرتے تھے اور نہ روکنے والوں کا ساتھ دیتے تھے۔ وقت گزرتا گیا، نافرمانی کرنے والوں کا غرور بڑھتا گیا۔ وہ نیکی کی دعوت دینے والوں کا مذاق اڑاتے، کہتے تم کیوں ہمیں نصیحت کرتے ہو، اگر عذاب آنا ہے تو ہمیں آئے گا۔ یہ جملہ دراصل ان کے دلوں کی مردگی کا اعلان تھا۔ پھر وہ دن آیا جو تاریخ میں عبرت بن گیا۔ ایک صبح جب لوگ گھروں سے نکلے تو ایک عجیب منظر تھا۔ نافرمانی کرنے والے انسان نہ رہے تھے، ان کی شکلیں بدل چکی تھیں، ان کے چہرے مسخ ہو چکے تھے، وہ بندر بنا دیے گئے تھے، ذلیل، بے عقل، خوفزدہ۔ ان کی آنکھوں میں پہچان تھی مگر زبان میں طاقت نہ تھی۔ وہ اپنے رشتہ داروں کو دیکھتے مگر بول نہ سکتے۔ 3 دن تک وہ اسی حالت میں رہے، نہ کھا سکے نہ پی سکے، پھر ہلاک ہو گئے۔ یہ عذاب صرف جسمانی نہیں تھا بلکہ روحانی ذلت کا اعلان تھا۔ اللہ نے دکھا دیا کہ جب انسان اپنی عقل اور شریعت کو چھوڑ کر ہیلا بازی اختیار کرتا ہے تو وہ انسانیت کے درجے سے بھی گر جاتا ہے۔ جو لوگ نیکی کا حکم دیتے تھے اللہ نے انہیں بچا لیا، اور جو خاموش تھے ان کے بارے میں اختلاف ملتا ہے، مگر یہ بات واضح ہے کہ خاموشی بھی بعض اوقات خطرناک ہوتی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس واقعے کے بعد اپنی قوم کو جمع کیا، آنسوؤں کے ساتھ فرمایا یہ کہانی صرف ان لوگوں کی نہیں بلکہ ہر اس شخص کی ہے جو اللہ کے حکم کو کھیل سمجھتا ہے۔ یہ واقعہ رہتی دنیا تک کے لیے پیغام ہے کہ دین صرف ظاہری اعمال کا نام نہیں بلکہ نیت، اطاعت اور خوف خدا کا نام ہے۔ ہیلا سازی، خود فریبی اور دنیا پرستی انسان کو آہستہ آہستہ تباہی کی طرف لے جاتی ہے۔
حضرت داؤد علیہ السلام کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ اقتدار ہو یا فقر، عبادت ہو یا حکومت، ہر حال میں اللہ کے سامنے جھکنا ہی اصل کامیابی ہے۔ اور بنی اسرائیل کی وہ بستی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ آزمائش ہمیشہ وہاں آتی ہے جہاں دل کمزور ہوتے ہیں۔ یہ داستان ختم نہیں ہوتی، یہ ہر دور میں زندہ ہے، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ کے حکم کو اپنی مرضی کے مطابق موڑنا چاہتا ہے۔